بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ایک یہودی کے سوالوں کے جواب کا واقعہ بیان کریں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے کہ روم سے ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے میں ایک یہودی عالم بھی موجود تھا۔ اس کے پاس ایک اونٹ تھا جو سونے اور چاندی سے بھرا ہوا تھا، لدا ہوا تھا، اور سونے کے سکے اور چاندی کے سکے اس کا بار تھا، اس کا وزن تھا۔ مسجد نبوی میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ مسلمانوں، تم میں سے تمہارے نبی کا جانشین کون ہے؟ اس نے جب یہ کہا تو کسی ایک شخص نے جناب ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص ہے۔ تو ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں تجھ سے چند سوال کروں۔ اگر تو نے مجھے میرے سوالوں کے جواب دے دیے تو میں یہ سارا کا سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دوں گا اور خود بھی مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر تو نے میرے سوالوں کا جواب نہ دیا تو میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ اچھا، سوال تیرے کیا ہیں؟ بتا، جناب ابو بکر نے اس سے کہا۔ اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ مجھے عتیق کہتے ہیں۔ کوئی اور بھی تیرا نام ہے؟ یہ کہنے لگا ہاں میرا دوسرا نام بھی ہے، مجھے صدیق بھی کہتے ہیں۔ کوئی اور نام؟ یہ لوگ مجھے صرف انہی دو ناموں سے جانتے ہیں، میرا کوئی اور نام مجھے معلوم نہیں۔ اچھا، اب جب اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ اگر امان دے تو میں سوال کروں گا۔ پہلے تو مجھے امان دے، یہ نہ ہو کہ میرے سوالوں کی وجہ سے تو غصے ہو جائے اور تو مجھے قتل کر دے۔ پہلے مجھے امان نامہ دے، اس کے بعد میں اپنے سوال کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تیرے لیے امان۔ اچھا پوچھ۔ اب اس شخص نے سوال کیا، کہنے لگا یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا سے نہیں ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ اس نے کہا یہ کیسے سوال ہے؟ میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک شخص کو کہا کہ جاؤ عمر کو بلا کر لاؤ۔ جناب عمر آئے، ان سے بھی یہی سوال کیے گئے، وہ جواب نہ دے سکے۔ اتنے میں جناب عثمان وارد ہوئے، ان سے بھی یہی سوالات جناب ابو بکر نے ان سے کہا کہ یہ روم سے آنے والا شخص یہ سوالات اس نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اور اس شرط پر کہ اگر ہم جواب دے دیں تو یہ سارا کا سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دے گا اور مسلمان ہو جائے گا۔ یہ سوال ہے۔ اس نے کچھ سوچا لیکن جواب نہ دے سکا۔ اب یہ رومی راہب مسجد سے نکلا، اور یہ نکلنے سے پہلے یہ کہنے لگا کہ تم شیوخ متکبر ہو، تکبر میں ہو۔ ایک شخص جو وہاں کھڑا تھا اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا جب تم نے میرے سوالوں کے جواب ہی نہیں دیے تو اب میں حق رکھتا ہوں کہ یہ مال واپس لے جاؤں۔ جناب سلیمان فارسی وہاں موجود تھے۔ یہ بھاگے بھاگے جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے گھر پہنچے، دروازے کو دستک دی۔ دستک دینے کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے گھر کے صحن میں اپنے بچوں کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ پورا کا پورا قضیہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے آپ آمادہ ہوئے اور مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں پہنچے
تو کہنے والے نے اب یہ کہا کہ یہ شخص آیا ہے، اس سے سوال کرو. اور سارے کے سارے لوگ جو مسجد میں موجود تھے سب کے سب خوشحال ہو گئے، خوش ہو گئے، نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند کرنے لگے. امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے اس راہب سے کہا، اے راہب تیرے کیا سوال ہیں؟ اے یہودی تیرے سوال کیا ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ اپنا نام بتائیے. آپ نے فرمایا مجھے یہود کے نزدیک ایلیا، نصارہ کے نزدیک ایلیا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرے باپ نے میرا نام علی رکھا ہے. یہودی مجھے ایلیا کہتے ہیں، عیسائی مجھے ایلیا کہتے ہیں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرے والد نے میرا نام علی رکھا ہے. تو ہی میرا مطلوب ہے، یہودی کہنے لگا. یہودی کے منہ سے فٹ نکلا کہ تو ہی میرا مطلوب ہے، میں تیرے ہی لیے آیا تھا. فرمایا اپنے سوال پیش کر. میرے سوال یہ ہیں وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے جو خدا سے نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا. فرمایا اے یہودی اپنے سوالوں کے جواب سن. خدا کے لیے جو نہیں ہے وہ اس کی زوجہ ہے، اس کی اولاد ہے. خدا کے لیے اولاد اور بیٹے کا تصور نہیں. جو چیز اس سے نہیں ہے وہ ظلم، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور جو چیز خدا نہیں جانتا وہ اس کا شریک ہے. خدا اپنے شریک کو نہیں جانتا. خدا کا کوئی شریک نہیں کہ جس کو وہ جانتا ہو. خدا اپنے شریک کو نہیں جانتا. اس نے امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے ماتھے کو چوما اور شہادتین کو پڑھنا شروع کر دیا. امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے جواب سے یہ شخص قانع ہو گیا اور مسلمان ہو گیا. اس نے اپنا سارا کا سارا مال جو سونے اور چاندی کی صورت میں تھا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. یہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کی ذات ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے جو مشکلات آتی تھیں، علمی مشکلات اور اسی طرح سے دوسرے اعتبارات سے، امیر مؤمنین علی علیہ السلام ان کو حل کرتے تھے، ان کے جوابات دیتے تھے. یہاں تک کہ کہنے والے نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہاں تک کہ اپنی زندگی میں، اپنی خلافت کے زمانے میں 70 مرتبہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کو انہی کلمات سے پکارا کہ اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. اگر علی معضلہ کے لیے، مشکل کے لیے نہ، اس مشکل کے لیے نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.